بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں جو ہے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا لباس جو ہے پہننا حرام ہے۔ یعنی کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایسا لباس پہن لیتی ہیں کہ جس سے اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ واضح طور پر جو ہے نظر آتے ہیں، یعنی کہ ابھار آتے ہیں ان اعضاء کا۔ تو اس طرح جو ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کپڑے جو ہیں اسلام میں انسان پہن سکتا ہے اور کون سے کپڑے جو ہے انسان نہیں پہن سکتا، یعنی کہ کون سے جو کپڑے ہیں وہ اسلام میں جائز ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں جو کپڑے جسم پر چپک جاتے ہیں، یعنی کہ اتنے چست کپڑے ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں کہ وہ جو جسم پر جب پہنے جاتے ہیں تو جسم پر جو ہے اس طرح سے چپک جاتے ہیں کہ ان سے جو ہے جسم کے جو ہے اعضاء وہ ابھار دیتے ہیں، یعنی کہ اس سے جو ہے وہ نظر آتے ہیں جسم کے اعضاء۔ اور دوسرا لباس ایسا کہ بالکل باریک لباس پہن لیتے ہیں، تو لباس جو ہے بالکل باریک نہ پہنے، اس سے جو ہے وہ ستر عورت نظر آتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ستر نہیں ہوتا اور یہ لباس بھی جو ہے حرام ہوتا ہے اسلام میں۔ اور تیسرا یہ کہ اتنا چھوٹا کپڑا پہن لیتے ہیں، یعنی کہ جیسے کوئی شرٹ ہو گئی یا پینٹ ہو گئی یا مثلاً کوئی چڈی وغیرہ ہو گئی جیسے پہنتے ہیں، آج کا دور ہے، تو اس میں جو ہے ایسے لباس پہننا بھی سخت حرام ہے۔ اور ایسے لباسوں سے جو ہے ستر عورت ہی نہیں ہوتا۔ اور ستر عورت سے کیا مراد ہے؟ ستر عورت جو مرد کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ناف جو ہوتی ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کا ستر ہوتا ہے، اور جو عورت کا ستر ہوتا ہے وہ پورا جسم ہی ستر ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورت کو جو لباس پہننا چاہیے وہ ایسا لباس پہننا چاہیے کہ اس سے پورے جسم نظر نہ آئے، صرف ہاتھ کی ہتھیلیاں نظر آئیں، یا اس کے علاوہ جو ہے پاؤں نظر آ جائیں، یا اس کے علاوہ صرف چہرہ نظر آئے، اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے۔ تو ایسا لباس جو ہے اسلام میں عورت کے لیے پہننا جائز ہے۔ اب میں آپ کو اسکرین پر جو ہے کچھ تصویریں دکھاتا ہوں۔ یہاں پر آپ پوائنٹ 1 اور پوائنٹ 2 تصویر دیکھ رہے ہیں۔ تو پوائنٹ 1 جو ہے وہ اسلام میں جو ہے پہننا جائز ہے، یعنی کہ اسلام میں عورتوں کے لیے یہی پہننا سنت ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے عورتیں اسلام میں زینت کو اختیار کر سکتی ہیں اور اسلام کا ثواب بھی کما سکتی ہیں۔ اور جو پوائنٹ 2 کی تصویر ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ آج کے زمانے کی ہے، جیسے آج کے زمانے میں عورتیں لباس پہنتی ہیں، اتنا مثلاً تنگ و چست پہن لیتی ہیں، یا اتنا چھوٹا پہن لیتی ہیں، یا اتنا باریک پہن لیتی ہیں کہ جو جسم ہوتا ہے وہ اچھے سے جو ہے واضح طور پہ نظر آتا ہے، یعنی کہ جیسے جالی والے کپڑے ہوتے ہیں، بازو جالی کے ہوتے ہیں، یا اور بھی جو ہے تقریباً جسم جو نظر آتا ہے جیسے کپڑوں سے، ایسے لباس جو ہے وہ اسلام میں پہننا حرام ہے۔ تو ایسے لباس عورتیں نہ پہنیں، گزارش ہے، اس سے جو ہے گناہ ہوتا ہے۔ اس پر میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا شب معراج کی رات میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جسے جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا تھا، یعنی کہ اسے جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور آگ کی شدت سے جو ہے اس کا مغز اور سر جو ہے وہ ابل رہا تھا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان کو مزید فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو نامحرموں کے سامنے صرف اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی، یعنی کہ صرف دوپٹہ نہیں پہنتی تھی۔ تو اس کی سزا جو ہے اتنا ہے۔ تو جب کوئی انسان عورت جو ہے لباس چھوٹا پہن لے گی یا باریک لباس پہن لے گی جس سے ستر عورت ہی نظر آئے گا، یا پھر کوئی ایسا لباس پہنے گی جو تنگ و چست ہوگا جس سے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ابھار دیں گے، تو ایسے لباس کی کیا سزا ہوگی اور کتنی سزا ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہنم کی جو سب سے کم سزا ہے نا وہ یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان کی اتنی گرمی کی شدت ہوگی کہ انسان جب اس کو پہنے گا تو اس کا سر، مغز اور آنتیں اور جتنی بھی جسم کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ساری پگھلنا شروع ہو جائیں گی اس آگ کی شدت سے۔ تو جب وہ پگھلیں گی تو وہیں سے سر سے لے کر پاؤں تک پگھلتی جائیں گی اور پاؤں سے نیچے تک زمین تک پھیل جائیں گی، اتنا پگھلیں گی اور پانی کی طرح پگھل جائیں گی۔ ان سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے، یہ جہنم کی جو ہے کم سے کم سزا ہے۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ سزا کو سوچیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں پر رحم نہیں کرے گا،
اور نہ ہی ان جہنمیوں کی کوئی سفارش کر پائے گا، اور اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو وہاں پر ان کی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اسی طرح جو ہے ہمیں لباس کی سنتیں اور آداب کو ماننا چاہیے اور حکم کی تکمیل کرنی چاہیے کہ کس طرح کا لباس جو ہے ہم اسلام میں پہن سکتے ہیں اور کس طرح کا لباس ہم اسلام میں نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح جو ہے اسلام میں مردوں کے لیے کون سا لباس پہننا سنت ہے۔ اسلام میں دیکھیں مرد وہ لباس پہنے جیسے کہ کوئی شلوار قمیض ہو گیا یا کرتا پاجامہ ہو گیا یا تہبند ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے مرد خوبصورت لباس پہنے، ٹوپی پہنے، امامہ پہنے۔ یہ مرد کی زینت ہے، یعنی کہ مرد اس سے زینت اختیار کر سکتا ہے، خوبصورتی اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے مرد کے لیے سنت ہے، اور اس میں جو سفید رنگ ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سفید رنگ جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، اور سفید رنگ کو افضل بھی مانا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن بھی دیکھا جائے تو اکثر حضرات جو ہے سفید رنگ کا لباس پہن کر جمعہ کی نماز ادا کرنے آتے ہیں، اور عید کے دن بھی جو ہے کئی حضرات جو ہے سفید رنگ کا لباس ہی سلاتے ہیں اور سفید رنگ کا لباس ہی پہنتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے مرد کی زینت اختیار کر سکتے ہیں، اور عورت کی زینت بتا چکا ہوں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے حکم کی تکمیل کیسے کر پائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے جہنمی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک نیکی بھی پسند آ جائے نا، ایک نیکی چھوٹی سی بھی ہو جائے، چھوٹی سی بھی نیکی کی وجہ سے نہ، چاہے وہ شخص کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہی بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہمیں نماز کو بھی قائم کرنا چاہیے، اور صدقہ فطرات وغیرہ بھی تمام مکمل چیزیں جو ہے یہ ہمیں ادا کرنی چاہیے، اسلام کا حق ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں، اور امتی بننے کے ہم پر جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہیں ہم وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ ہم اتنے جو ہے اس دنیا داری میں لگ گئے ہیں، اتنے اس دنیا داری کو اپنا پن سمجھ چکے ہیں کہ اب دنیا کو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کی ہم کوئی تیاری ہی نہیں کرتے۔ اس پر جو ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ بلکہ ایک گاؤں تھا جس میں جو ہے ایک رواج تھا کہ پہلے دن جو ہے بس سے جو شخص بھی اتر جائے گا نا تو اس کو جو ہے ہم اپنے محل کا جو ہے وہ کیا نام ہے بادشاہ بنائیں گے، اور اس کی سلطنت ہوگی اور اسی کی حکم کی تکمیل کریں گے سب۔ تو اسی طرح جو ہے ان کا یہی رواج تھا۔ تو ایک سال کے بعد جو ہے ان کا رواج جو ہے وہ ختم ہو جاتا، اور پھر دوسرے شخص کو ڈھونڈنے چلے جاتے اور پھر اس کو جو ہے اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے ایک دن کیا کہ ایک دن جو ہے وہ اپنے بس کے اڈے پر چلے گئے، اور وہاں پر جو ہے ایک شخص اترا بس سے، تو جیسے ہی نیچے اترا تو وہ شاید کوئی کام سے نکلا تھا یا تھوڑا بہت جو ہے وہ ذہین نہیں تھا، تھوڑا سا نارملی انسان تھا، تو اس کو جو ہے ان لوگوں نے بادشاہ قرار دیا کہ کہا کہ ہم نے تم کو اپنا بادشاہ مانا، اور ہمارا یہ رواج ہے کہ جو بھی شخص بس سے پہلے نیچے اترے گا وہ ہمارا بادشاہ ہوگا اور ہماری سلطنت پر جو ہے 1 سال تک حکمرانی کرے گا۔ اور اس کے دوران جو ہے جب 1 سال مکمل ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہم اس شخص کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ کر اس کو جنگل میں پھینک کے آ جائیں گے، جو کہ بس کے اڈے کے اس طرف جو ہے جنگل تھا اور اس طرف جو ہے وہ سلطنت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرف جو ہے سلطنت ہے، ہم پہلے آپ کو اس طرف لے جائیں گے اپنی سلطنت کی طرف، 1 سال آپ کو دیں گے، اس میں آپ نے مکمل طور پر عیاشیاں کرنی ہے، جو کرنا ہے بھائی کرو۔ جب 1 سال مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو اس جنگل میں پھینک کر آ جائیں گے جہاں پر موذی جانور ہیں، یعنی کہ خطرناک جانور اتنے کہ انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ 1 سال کی خوشی کی خاطر جو ہے قربان کر دی اس نے اپنی زندگی، اور کہتا ہے کہ لے چلو مجھے اس سلطنت کی طرف اور میں وہاں پر جا کر حکمرانی کروں گا۔ اسے 1 سال کے لیے جو ہے حکمرانی دے دی اور وہ وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ 1 سال تک اس نے خوب عیاشیاں کی، کئی جو ہے وہ شہزادیوں کے ساتھ گھومتا رہا، اس کی کئی جو ہے وہ خادمہ تھی، کافی حد تک جو ہے اس نے عیاشیاں کی، کافی آرام و طعام کیے۔ جب 1 سال گزر گیا اب اس شخص کو جو ہے سارے سینک یعنی کہ جو وہاں کے سپاہی تھے وہ سارے جمع ہو گئے اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر اس جنگل میں پھینک کر آ گئے، اور کہنے لگے کہ یہی تھا تمہارا انجام، ہم نے کہا تھا کہ 1 سال کے بعد جو ہے ہم اس جنگل میں آپ کو جا کر پھینک دیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوا
جو اس سے پہلے بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا. یعنی کہ ان کی ایک رواج ہی بنا ہوا تھا کہ ہر سال جو ہے ہم نے نیا بادشاہ تلاش کرنا ہے، اور نئے بادشاہ کو جب 1 سال ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہم اس کو اس جنگل میں پھینک کر آ جائیں گے. تو اسی طرح جو ہے اب اس کو پھینک دیا، تو اب دوسرے بادشاہ کی تلاش میں نکل پڑے. دوسرے بادشاہ کی تلاش میں نکلے تو جو شخص پہلی بار بس سے اترا نا، تو وہ تھوڑا ذہین تھا. اس نے کیا کیا کہ جب انہوں نے اس کو بتایا کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں اور اس طرح ماجرا ہے، 1 سال کے بعد ہم جنگل میں پھینک کے آ جائیں گے، 1 سال کی جو ہے ہم آرام و طعام دیں گے آپ کو، عیاشیاں کریں گے، آپ جو بھی کریں آپ کی مرضی ہے، بس آپ کے پاس 1 سال ہے، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں. تو اس نے جو ہے بادشاہ بننے سے انکار ہی کر دیا کہ بھائی مجھے کوئی بادشاہ نہیں بننا. اس نے یہی انکار کر دیا. تو انہوں نے جو ہے اس کو زور زبردستی کر کے منا ہی لیا کہ بھائی تمہیں بادشاہ بننا پڑے گا، ہمارا یہ قانون ہے، ورنہ سزا کے مستحق ہو جاؤ گے. تو اس نے جو ہے کسی طرح سے اپنا دماغ لڑا کر اس بات کو جو ہے قبول کر لیا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا 1 سال کے لیے جو ہے بادشاہ بن جاتا ہوں. تو انہوں نے جو ہے 1 سال کے لیے اس کو حکمرانی دی. اس نے کیا کیا کہ پہلے دن ہی جب وہ بادشاہ بنا تو پہلے دن اس نے سب سینکوں کو جمع کیا اور کہا کہ بڑے بڑے کمانڈوز کو بلاؤ. بڑے بڑے کمانڈوز کو بلایا گیا، اور پھر جو جنگل ہے، یعنی کہ جس جنگل میں موذی جانور وغیرہ ہیں، اس جنگل میں ان کمانڈوز کو جانے کا حکم دیا بادشاہ نے، اور کہا کہ جاؤ ادھر جتنے بھی موذی جانور ہیں ان سب کو مار ڈالو، سب کو، یعنی کہ کوئی ایک بھی نہ بچے. تو سب کو جو ہے انہوں نے جا کے مار ڈالا. پھر اسی طرح جو ہے کچھ مستریوں کو، یعنی کہ مکان بنانے والوں کو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس جگہ پر جو ہے جا کر ایک بڑا خوبصورت محل تیار کرو. انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک خوبصورت محل وہاں پر جا کے تیار کر دیا. پھر بادشاہ نے مالیوں کو بلایا، یعنی کہ جو مالی ہوتا ہے پودوں کو پانی دینے والا اور پودے اگانے والا، تو مالی کو بلوایا. تقریباً کافی مالی تھے، تو ان کو جو ہے بلوایا اور ان کو حکم دیا کہ جاؤ جہاں پر حویلی بنی ہے وہاں پر جا کر باغ لگا کر آؤ. ہر قسم کے فروٹ کا جو ہے وہاں پر ایک درخت ہونا چاہیے. تو ان مالیوں نے جو ہے وہی کیا، جا کر وہاں پر درختوں کو اگا دیا. اب جو ہے وہاں پر اس نے ندیاں بہا دی، یعنی کہ کئی خوبصورت ندیاں، جھیل وغیرہ وغیرہ، جو ہے خوبصورت ماحول، یعنی کہ منظر وہاں کا بہت ہی خوبصورت بنا دیا اس نے. اب جو ہے اس کا 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد سارے سپاہی آ گئے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا 1 سال گزر چکا، آپ چلو جنگل میں. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے لے چلو. انہوں نے زنجیریں نکالی اور اس کو جکڑنے کی کوشش کی، تو اس نے جو ہے منع کر دیا. وہ کہتے ہیں حضرت آپ مجھے زنجیروں میں نہ جکڑے، میں خوشی سے جو ہے وہاں پر جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے زنجیروں میں اس کو نہیں جکڑا اور جا کر جو ہے آرام و طعام سے، یعنی کہ اس کی خوشحالی کے ساتھ جو ہے اس کو لے کر گئے اور وہاں پر چھوڑ دیا. تو اس بادشاہ نے جو ہے وہاں پر اپنی زندگی گزاری، اب جو کہ اس نے محنت کی تھی. اب یہیں سے دیکھیں کہ آپ اس نے 1 سال جو ہے کوئی عیاشی نہیں کی، 1 سال تک کوئی بھی عیاشی نہیں کی، اور اس میں جو ہے اس نے محنت کی، اور جس جنگل میں موذی جانور تھے اور جنگل تھا اس کو ایک خوبصورت محل بنوا کر ایک خوبصورت سا شہر بنا دیا. تو ہمارا اسلام میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے. ہمیں اسلام میں اسی لیے بھیجا گیا کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ہم نے مسافر کی طرح رہنا ہے. اس میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی پکا رہنے کا جو ہے وہ رہائش نہیں ہے. ہم یہاں پر صرف مسافرت کے لیے، یعنی کہ ہم صرف یہاں پر مسافر ہیں. ہم نے یہاں پر بیٹھ کر جو ہے قیامت کی تیاری کرنی ہے، حشر کی، آخرت کے دن کی تیاری کرنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جیسے کہ اس شخص نے کیا، 1 سال وہاں پر آرام نہیں کیا اور محنت کر کے اپنا جنگل سدھارا اور وہاں پر اپنے لیے محل تیار کروا لیا. تو اسی طرح جو ہے ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر اپنے آخرت کے دن کو اور حشر کے دن کو جو ہے سدھار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہت زیادہ خوبصورت کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بادشاہ کی طرح اس دنیا میں محنت کریں، نہ کہ اس دوسرے بادشاہ کی طرح آرام و طعام کریں اور دنیا کو ہی سب کچھ مان لیں اور پھر آخرت میں جو ہے اچھے سے جا کر وہاں پر سزائیں کاٹیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اس بادشاہ کی طرح بننا ہے جس نے 1 سال محنت کی. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں جو ہے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہے اور آخرت کو سدھارنا ہے، دنیا کو نہیں سدھارنا. نہ دنیا میں جو ہے دیکھو کافی حد تک جو لوگ ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو جو ہے کاٹ رہے ہیں، تو ایک دوسرے پر ہی دشمنیاں مول رہے ہیں. اپنے بھی آج کے دور میں جو ہے دشمن بن چکے ہیں. ہمیں جو ہے ہم نے دوسروں کو نہیں سدھارنا، ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے.
جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو پھر جو ہے نا پوری دنیا ہی اپنے آپ سدھر جائے گی۔ اسی طرح وما توفیق الا باللہ، ہمارا بیان آج کا ختم ہوا۔ انشاءاللہ میں اگلا بیان میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اور بھی زیادہ معلومات دوں گا، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے لباس پہننے سے جو ہے بچائے اور اچھے لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر خوشی دے، اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوہ ان الحمد للہ رب العالمین۔